عمران خان کو لے لیں اور نواز شریف کو لے لیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ اسٹیو جاب کیسے بنا, بل گیٹس کیسے بنا؟ آپ تھوڑی سی اس کی ریسرچ کریں. فطرتاً انسان کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. میں نے ایک 5 اسٹیپ ماڈل نکالا ہے کہ آپ صرف 5 اسٹیپس کو فالو کریں, آپ اپنی ٹائپ بھی نکال سکتے ہیں اور کسی اور کی بھی ٹائپ نکال سکتے ہیں. اب عمران خان واحد لیڈر ہے جو ایف ہے, بقیہ جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں اس وقت اللہ ماشاء اللہ سب کے سب ٹی ہیں. عارف الوی از INFP, عمران خان از ENFJ. جہاں پیسہ زیادہ ہے وہ کام کریں, پیسے بنائیں. جو لوگ کہتے ہیں نا صرف پیشن, پیشن از ڈینجرس. اب شادی کے لیے 10,000 چیزیں دیکھتے ہیں, تھوڑی سی اگر ویڈیو دیکھ لیں اور ٹائپ سیکھ لیں, صرف اپنے 2 لیٹر سیم والے پارٹنر سے شادی کر لیں, سکون میں رہیں گے. Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. Khawatine aur Hazrat, if you want to know کہ دنیا میں کتنے قسم کے لوگ exist کرتے ہیں and what exactly is your personality type, then this podcast is for you. To get the answer, we have invited a very talented and dynamic guest, جناب ڈاکٹر کمر حسین صاحب, جن کا 19 سال کا بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے to know the different kind of personality. Sir, thank you so much for being part of the show. بہت شکریہ جی, آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. Sir, it's pleasure to have you. Sir, to begin the conversation, first I would like to know, جب میں آپ کی پروفائل ریڈ کر رہا تھا, ایک آپ پریکٹسنگ ڈاکٹر تھے ٹل 2004 تک, اس کے بعد سے ایک پرسنالٹی شیپنگ کے اندر اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا آؤٹ آف سڈن, کیونکہ اس ٹائم کی بات کریں سوشل میڈیا تھا نہیں ایک جو میڈیم تھا جو کہ آپ کی بات کو پہنچا سکے, نہ اویئرنیس لوگوں کے اندر تھی. تو وہ کیا ریزن موٹیویشن تھی جو کہ آپ کو کمپیل کیا کہ آپ پرسنالٹی شیپنگ کو پڑھیں یا پھر کریئر اسٹارٹ کر دیں؟ نہیں, آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو ارلی لائف تھی اس میں ریلیجس اپ برنگنگ میری بہت اسٹرانگ تھی. تو میں نے یہ سیکھا کہ انسان اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے. قرآن کا اگر عنوان ہوتا تو انسان ہوتا. اللہ نے 18,000 سے زائد مخلوق بنائی ہیں اور سب سے قیمتی اس میں انسان ہے. انسان کے علاوہ جو اللہ نے تخلیق کی چیزیں وہ انسان کے لیے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے. اچھا, جب ود دس بیک گراؤنڈ میں جب پروفیشنل لائف میں گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ انسان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے جو انسان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی ہے. یعنی ہم گاڑیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, سونے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم کمپیوٹر کی رسپیکٹ کرتے ہیں, مگر انسان کو 1 منٹ میں ہم ذلیل کر دیتے ہیں. تو میں یہ سوچتا تھا یہ انسان اتنا سستا کیوں ہے. اچھا, یہ پھر میں نے گھروں میں دیکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, بچے ماں باپ کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, میاں بیوی لو میرج بھی ہوتی ہے پھر بھی آپس میں لڑ مر کے ایک دوسرے کو پاگل کر دیتے ہیں. اچھا, پھر میں نے کچھ کمپنیز میں کام کیا تو کمپنیز میں نے دیکھا کہ وہ بھائی HR جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لوگ نہیں مل رہے. اچھا, یہاں لوگوں سے ملو, کہتے ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو میں اس میں رہا کہ یہ انسان از دا لیسٹ انڈرسٹوڈ انٹیٹی ان دا ورلڈ. انسان جو ہے وہ سب کچھ پہچان گیا ہے, وہ چاند دنیا کو چھوڑیں چاند کو بھی دیکھ کے آ گیا ہے, اب شاید مارس کو بھی دیکھ کے آ گیا ہے. یعنی اس نے نہیں دیکھا تو اپنے آپ کو نہیں دیکھا. یہ چیز مجھے سمجھ آئی کہ انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا, اور دوسری چیز مجھے یہ سمجھ آئی کہ انسان اپنوں کو بھی نہیں جانتا. تو پھر اس کے جو دوسرے چیزوں کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو مجھے اس کا حل ایک دن سمجھ آیا. میں ایک کلاس میں تھا, وہاں ایک ٹیچر نے مجھے پڑھا رہے تھے لیڈرشپ, تو انہوں نے بتایا کہ دیر آر پرسنالٹی ٹائپس, انسانوں کی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھیں ایک چیز کلیئر تھی کہ ہر انسان عظیم ہے چونکہ اس کو اللہ نے بنایا. ہم کسی انسان کو کم نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ پہچان میں نہیں آ رہا. تو مجھے اس کی ریزن یہ سمجھ میں آتی تھی کہ یار انسان اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انسانوں کی قسمیں ہیں. لیکن جب مجھے اس کا ایویڈنس مل گیا کہ انسانوں کی قسمیں ہیں اور there is a discipline in the world with this name personality types, تو پھر میں نے اسی وقت اپنے ٹیچر سے کہا تھا کہ اگر انسانوں کی قسموں کا ڈسپلن دنیا میں اویلیبل ہے
تو اب انسان کو یہ علم سیکھنے کی ضرورت ہے، باقی علم irrelevant ہیں. انسان نے اگر اپنے آپ کو نہیں جانا، انسان نے اگر اپنی فیملی کو نہیں جانا، تو اتنا کچھ دنیا میں اس نے جان لیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ میری عقل نے یہ بتا دیا کہ انسان نے اگر اپنے آپ کو اور اپنوں کو نہیں پہچانا ہے تو دنیا کو جاننے کا اس کو فائدہ نہیں ہے. تو پھر جب مجھے پتا چلا کہ انسانوں کی قسمیں ہیں تو میں نے اسی دن منٹوں میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب جیسے سائیکیٹری ہے تو میں نے سائیکیٹری میں بہت کام کیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایسے بیٹے دیکھے جنہوں نے کہا میری ماں نے مجھے پاگل کیا. میں حیران، یار ماں بیٹے کو پاگل کیسے کر سکتی ہے؟ ایسے یعنی ایسی مائیں دیکھی کہ یہ بچوں نے مجھے پاگل کیا. میں نے کہا یار میاں نے بیوی کو پاگل کیا، محبوب نے عاشق کو پاگل کیا، عاشق نے گدو بندر میں جائیں 80% ینگ فیمیلز ملیں گی آپ کو وہاں پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. ہم دیکھیں نا، آپ کے سامنے سے ایک گاڑی گزرے، آپ نہیں کہیں گے یہ گاڑی گزرے، آپ کہیں گے یہ ٹویوٹا تھی، یہ ہونڈا تھی، یہ مرسیڈیز تھی، یہ ٹیسلا تھی. مگر انسانوں میں ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں. تو جب مجھے پتا چلا کہ اس کا علم موجود ہے تو میں نے فوراً اپنے ٹیچر سے کہا، رمیز اللہ والا مرحوم، میں نے کہا یار پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں سے میں ایک شہری ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قیمتی بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے مجھے اس شخص سے ملا دیں آپ جو مجھے میری پہچان کرا دے. مجھے میری پہچان کرائے، ہے ہی نہیں کوئی آدمی پاکستان میں. میں نے کہا یار ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے لیکن ہمارے پاس پورے ملک میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے میری پہچان کرا سکے. کہنے لگے نہیں ہے. میں نے کہا یار میں اتنے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، اتنے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں، اتنے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، میں نے کہنے کوئی بھی یہ علم نہیں جانتا. میں نے کہا یار یہ تو پھر مزہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا، اور پھر وہ دینے اور آج کے دینے میں اس ڈسپلن میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت. اچھا، اگر بات کریں خود کو پہچاننے کی تو میرے خیال سے بینگ مسلم ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ آپ جتنا اپنا پرپس جانو گے اپنی پیدائش کا یا اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہوا ہے تو وہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے. انسان مطلب مسلمانوں کو ایک پرائم موٹیویشن کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور لوگ خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے، مطلب دس از سم تھنگ جو پتہ ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں کو غور و الگ کرتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وائی ناٹ یو اسٹارٹیڈ موونگ فرام ٹو دس سائڈس ریدر دین آپ نے مطلب ایک شاخ پکڑی جو کہ اگین ایک سائنس کا پارٹ ہے، پرسنالٹی ٹائپ، اور اگین آئی واز ریڈنگ سم ویئر وہ بھی ایک سوڈو سائنس ہے جو کہ کچھ لوگ سائیکالوجی وغیرہ اس پہ بلیو نہیں کرتے ہوتے. اسٹل ایک چیز تھیوریٹیکل ٹائپ چیز ہے. تو وہ ایک اتنی آپ کہہ لو کہ ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے مسلمانوں کے پاس، اس کو چھوڑ کے اور ایک چیز ہے وہاں پہ موو کرنا. تو بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ارلی جو لائف تھی میری وہ بہت ریلیجس تھی. ایون وین آئی واز میڈیکل اسٹوڈنٹ تو میری اتنی بڑی داڑھی تھی، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے 4 سال میڈیکل کالج میں کبھی پینٹ شرٹ بھی پہنی ہو. میں ایک دم تبلیغی جماعت کے ساتھ میں ابھی بھی ہوں، اس وقت بہت زیادہ تھا. تو مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے کیا ہیں اور کیسے جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں، اور 10 عشرہ مبشرہ ہیں، سب مختلف ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت خالد بن ولید میں کیا فرق ہے یہ میں سمجھتا تھا. حضرت عثمان میں کیا فرق ہے، ان کے مزاج میں کیا فرق ہے، یہ مجھے سمجھ میں آتا تھا. تو اسی نالج نے مجھے کمپیل کیا کہ یار یہ جو فرق ہے انسان کی فطرت کا، یہ جو فرق ہے انسان کی فطرت کا، یہ ایک سائنس کی صورت میں ہمیں ملنا چاہیے. وہ نہیں تھا. جب مجھے پتا چلا یہ اویلیبل ہے میں بھاگا اس کی طرف. آج میں بہت خوش ہوں 2023 میں کہ اس علم کو میں نے کم سے کم پوری دنیا میں اردو میں پھیلا دیا ہے. میں نے اپنا چینل بنا کے اس میں ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال دی ہیں، اور اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ انگلش میں میرا کام ابھی کم ہے، اردو میں بہت زیادہ ہے. تو اب یہ ہے کہ انسانوں کی یعنی جو ہیومن ڈفرینسز کی لاجک ہے، یہ چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھے
میں شروع سے میں نے سائنس پڑھی، میڈیسن کے بعد میں نے کارڈیولوجی پڑھی، گیسٹرونٹولوجی پڑھی، پھر سائیکیٹری پڑھی. رائٹ. تو یہ سب تو جب مجھے پتہ چلا کہ یار ایک سائنٹیفک ڈسپلن اویلیبل ہے، تو میں نے پھر اس کو ریسرچ کیا، اس کی ایویڈنس چیک کی کہ یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا لاجیکل ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جان کے کہ یہ علم ہم تک کیوں نہیں پہنچا. جب مجھے اس کی وجہ پتہ چلی تو میں حیران رہ گیا. دیکھیں یہ تھیوری یونگ کی تھیوری ہے پرسنالٹی ٹائپ کی، اور یہ 100 سال پہلے یونگ نے ڈسکور کی تھی. لیکن یہ آج بھی سائیکالوجسٹ کی کتابوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم فرائڈ کو اپنا بابا مانتے ہیں، اور فرائڈ سے یونگ کی لڑائی ہو گئی تھی. اینڈ بائی دا وے ہو از فرائڈ؟ Freud is said to be a father of current psychology. سائیکالوجی جیسے ہم مینجمنٹ سائنسز کے فادر ہم پیٹر ڈرکر کو کہتے ہیں، he is the father of management sciences. The Freud is supposed to be the father of modern psychology and psychiatry. اب وہ یونگ صاحب چونکہ یونگ صاحب سے ناراض تھے، تو یونگ صاحب کی باتیں اب کتابوں میں نہیں آئیں گی. تو یہ چیز جب اسی لیے اس کو لوگوں نے سیڈو سائنس کے نام سے مشہور کر دیا، اور بہت سارے اس پہ الزامات لگے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے جو سب سے بڑے کریٹیک ہوتے تھے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے HODs ہوتے تھے. وہ تو شکر ہے میں ڈاکٹر تھا، ایک پاورفل آدمی تھا، تو وہ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکے، ورنہ تو وہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے. آج اللہ کا شکر ہے ایک شخص نہیں ہے جو میرے خلاف بات کرتا ہو. جو کرتے تھے وہ سب نے دیکھ لیا، یعنی کہ جب لوگوں کو اپنی پہچان ہوئی، لوگوں نے اپنی ٹائپس کو جانا، ماشاءاللہ کس طرح Now سے they agree with your points.